أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان جئتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا تسلموا، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو دینی بھائیو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کرم فرماتے ہیں، علاقے پر رحم فرماتے ہیں. ایک ایک سال تک پوری محنتیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، علاقوں میں پھرنا ہوتا ہے، اور کن کن دیہاتوں میں آپ پہنچ کر وہاں سے مجمع کو لاتے ہیں. کتنے دن ایک ایک کے دروازے پر جانا پڑا، اور کتنی مرتبہ منت سماجت ہوئی، اور تب جا کر یہ مجمع یہاں پر آیا ہے. اب آنے والے بھی یہ سوچیں، اور لانے والے ساتھی بھی یہ سوچیں کہ ہم جس مقصد کے لیے لائے ہیں اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو. یہاں پر جو فکریں، یہاں پر جو مذاکرے، اور یہاں پر جس محنت پر کھڑا کیا جا رہا ہے اس محنت کو لے کر یہ مجمع یہاں سے اٹھنے والا بنے، یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے. عام طور پر اجتماع میں آئے، کتابوں کو خرید کر مطمئن ہو گیا، تسبیح ٹوپی کو لے کر مطمئن ہو گیا، سرمے اور عطر کو لے کر مطمئن ہو گیا کہ چلو اجتماع میں شرکت ہو گئی ہے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین کی چہار دیواری کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو یہاں نظام الدین حاضر ہو اور یہاں کے معمولات میں شرکت نہ کرے وہ اپنے آپ کو یہاں پر آیا ہوا نہ سمجھے. ہم اجتماع میں تو آئیں لیکن اجتماع والے اعمال میں ہی شریک نہ ہو. ہر نماز کے بعد ہونے والے بیان میں، مذاکرے میں شرکت نہ ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو اجتماع میں آیا ہوا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، اجتماعی اعمال میں شرکت کی فکر ہونی چاہیے. جب وقت کی ناقدری ہوتی ہے تو عمل سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو اس وقت میں جو کیا جانے والا عمل تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. ہم تو یہاں اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم اپنے معاملے کو اللہ سے بنانے کے لیے آئے ہیں. دوستیاں تو پہلی بھی تھیں، تعلقات تو پہلے بھی تھے، اور وہاں پر اٹھنا بیٹھنا علاقوں میں بھی تھا، لیکن یہاں پر ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ سے محبت میں اضافہ ہو، اللہ کے حکموں کی عظمتوں میں ترقی ہو جائے، آخرت کی تنہائیاں کچھ یاد آ جائے، قبر کی تنہائیاں کچھ تڑپانے لگ جائے، کچھ دین کی محنتوں کے لیے وقت فارغ کرنے کے حوصلے پیدا ہوں. پچھلی دینداری کی سطح کے مقابلے میں میری سطح میں اور بھی ترقی ہو رہی ہو. آدمی بیٹھتا ہے اور بیٹھتے ہوئے پہلے ہی اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے دروازے بند کر چکا کہ مجھے تو اپنے عمل میں اضافہ کرنا نہیں ہے، مجھے تو اپنی قربانی کی سطح میں اضافہ کرنا نہیں ہے، اور مجھے تو کسی اور صفات کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے اندر کوئی کمی نہیں. جب آدمی پہلے ہی ذہن کے، دل کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، 3 گھنٹے کی مجلس میں بیٹھے بڑے سے بڑے اللہ والے کی بات کو سنیں تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی نل کے نیچے الٹا گھڑا رکھ دیا ہو. 1 سال رکھے تب بھی بھرنے والا نہیں ہے، 2 سال رکھے تب بھی بھرنے والا نہیں ہے. پہلے سے ہی اس نے عمل کرنے کی نیت کو مردہ کر دیا ہے، پہلے سے ہی ہمت بڑھانے کے حوصلوں کو اس نے مردہ کر دیا ہے. آدمی نیت کو زندہ کر کے سنے، اور پھر علمی تعیش کے ارادے سے، معلوماتی تعیش کے ارادے سے نئی نئی باتیں مجھے پتہ چل جائے،
میرے معلومات میں اضافہ ہو جائے، صرف یہی ارادے ہوتے ہیں، تب بھی آدمی کے عمل میں کوئی ترقی نہیں ہوا کرتی ہے۔ نہیں، میرے عمل میں ترقی ہو جائے، سنی ہوئی بات کو دوبارہ سن لیتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، راستے سے گزرتا ہوں اور وقت میں گنجائش ہوتی ہے اپنے سے کم اور چھوٹے کسی عالم دین کی بھی گفتگو ہو رہی ہو تو پھر بیٹھ جاتا ہوں اور سنی ہوئی بات ہی سننے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن کہنے والے کا اخلاص یا کہنے والا کسی ایسے پہلو پر زور دیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے اور اس کے زور دینے کی برکت سے عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، آدمی عمل کا ارادہ بھی کرے اور آدمی پہنچانے کا ارادہ بھی کرے۔ نہ جانے کتنی باتیں اجتماع میں آتا ہے اور وہی محلوں کے اور وہی دنیاوی اور وہی سیاسی تذکرے، آدمی کا وقت اس میں گزرتا جا رہا ہے۔ نہیں، یہاں پر آیا ہوں، یہاں پر آخرت کے تذکرے ہوں، یہاں پر صلاحیتوں کو دین کی محنتوں پر جھونکنے کے تذکرے ہوں۔ کیسے کیسے باصلاحیت لوگ آئے ہیں۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ داعی تو انسانوں کی صلاحیت کا بھوکا ہوا کرتا ہے، داعی تو انسانوں کی صلاحیتوں کا بھوکا ہوا کرتا ہے۔ پورے عادل آباد کے ایک ایک تعلقے تک پہنچنا، ایک ایک سینٹر تک پہنچنا ہم سب کے لیے کتنا دشوار کام ہے، لیکن میرے سینٹر کے لوگ یہاں پر ہیں، میرے گاؤں کے لوگ یہاں پر ہیں، میرے مسجد کے اڑوس پڑوس کے لوگ یہاں پر ہیں۔ ہماری مسجد وار جماعت کمزور تھی، میں نے اختراج کیا، فکروں کا لین دین ہوا، اب میرے ساتھیوں نے ارادہ کر لیا کہ مسجد وار جماعت کو مضبوط کریں گے۔ مکتب کے اعتبار سے آج تک کوئی فکریں نہیں ہوئی، اب یہاں پر میرے گاؤں کے لوگوں نے، میرے سینٹر کے لوگوں نے حوصلہ کیا کہ نہیں، اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے بچوں کے لیے عربی کی تعلیم، صبح شام کے مدرسے کی تعلیم کی شروعات کر ہی دیں گے۔ یہاں پر سینٹر والے آئے کہ 2 مہینے گزر گئے، سینٹر کا مشورہ نہیں ہوا، 3 مہینے گزر گئے، سینٹر کا مشورہ نہیں ہوا۔ اب پورے 6 گاؤں کے لوگ آئے ہیں، پورے 12 گاؤں کے لوگ آئے ہیں، اب یہاں پر انہیں بٹھا لیا گیا، اب ان کے ارادے کروائے گئے، یہیں پر ان کی تاریخ کر دی گئی۔ اب پھر اس کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں تو پھر ایک محنت پر کھڑے ہو کر جا رہے ہیں۔ سالہ سال سے ارادہ تھا، نام بھی لکھوا رہے تھے، اب یہاں پر تنہائیوں میں بیٹھنا ہوا، اجتماعی دعاؤں میں نام لے کر دعا کرنے کی توفیق ملی، اور پیٹھ پیچھے تنہائی میں کی جانے والی دعا قبول ہو کر رہتی ہے، اس میں بڑا اخلاص ہوتا ہے۔ الدعاء بظاہر الغیب مستجاب، کہ پیٹھ کے پیچھے ہونے والی دعا اللہ کے یہاں قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پر دعائیں ہونے لگی، اور اس ساتھی نے کھڑے ہو کر بیرون کا ارادہ کر لیا، ان ساتھی نے کھڑے ہو کر اپنا چلہ ناغہ ہو رہا تھا، چلے کا نغد ارادہ کر لیا۔ طلبہ کی جماعتوں کی تشکیلیں ہمیں کرنا تھا، مستورات بیرون اور اندرون کے ارادے کروانا تھا۔ اب یہاں پر تنہائیوں میں بیٹھنا ہوا، تفقد کرنا ہوا، اور پھر تفقد کے بعد، تشکیل کے بعد، وہ اپنے علاقے سے طلبہ کی جماعت کے لے جانے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ مستورات کی جماعت 10 دن لگ چکے تھے، چلے کی جماعت لے جانے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا یہاں پر آنا کسی میلے میں آنے کی طرح نہ ہو، ہمارا یہاں پر آنا کسی جترے میں آنے کی طرح نہ ہو، ہمارا یہاں پر آنا کسی تفریح کے لیے نہ ہو، بلکہ یہاں پر آنا محنتوں پر کھڑے ہونے اور محنتوں کا اضافہ کرنے اور پھر اپنے اللہ سے تعلق میں بڑھانے کے لیے ہو۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ اس پر نیکی کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، ایمان بنتا ہے، نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی کو گناہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے لیکن گناہ کا بوجھ محسوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ قبیلہ غامدیہ کی عورت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے اور وہ یہ کہتی ہے، یا رسول اللہ مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ وہ جانتی ہے کہ بے حیائی کی سزا کیا ہے، پتھروں زمین کے اندر دھسایا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے سر پھٹے گا، کہاں سے چمڑی کھلے گی، کہاں سے خون کے فوارے پھوٹیں گے،
اور اسی حال میں میری جان نکل جائے گی۔ لیکن اس جان کا نکلنا آسان ہے، لیکن ایمان سے ہاتھ دھونا اور اپنے اللہ سے تعلق کا کمزور کر لینا یہ گوارا نہیں ہے۔ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی گناہ کی چبھن دل میں محسوس نہیں کر رہا ہے۔ فجر بھی قضا ہو گئی، ظہر بھی باجماعت نہ ہوئی، لیکن آدمی کے دل میں بوجھ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ نماز کے قضا ہونے پر یہ نہ سوچو کہ میں نے نہیں پڑھا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ میرے اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے قابل مجھے نہیں سمجھا، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں سمجھا۔ اور گناہ کرنے کے بعد خوشی ہونے لگ جائے، دھوکہ دینے کے بعد آدمی اس کو ہنر سمجھنے لگ جائے، تو پھر تو وہ پتہ نہیں نفاق کے کس مقام پر پہنچ گیا۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، تجھے نیکی سے خوشی ہونے لگ جائے اور گناہ سے غم ہونے لگ جائے تو ایمان والا بن گیا، تو ایمان والا بن گیا۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا، نیکی کر کے کوئی خوشی بھی نہیں ہو رہی ہے اور گناہ کر کے کوئی غم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ گناہ چھپتے چھپاتے کر لیا اور مطمئن ہے اپنی ہوشیاری پر، اپنی ذہانت پر، اپنی مکاری پر کہ دنیا والوں نے نہیں دیکھا اور میں نے دنیا والوں سے چھپ چھپا کر یہ کام کر لیا۔ تو پھر میرے عزیزو اس کا ایمان بہت گھٹ گیا، اس کی ایمانی سطح بہت گر گئی۔ جب وہ گناہ کر کے فخر کر رہا ہے، جب وہ گناہ کر کے اسے ذہانت سمجھ رہا ہے، جب وہ گناہ کر کے اسے ہوشیاری سمجھ رہا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سے بچنے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ دنیا والے راضی ہو جائیں تب بھی انہوں نے آج تک کچھ نہ دیا، اور دنیا والے ناراض ہو جائیں تب بھی میرے مقدر کے ایک دانے میں اور میری زندگی کی ایک سانس میں اور میری عزت کے ایک شمع میں اور پھر میرے چین اور سکون کے ایک ذرے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ گناہ بے چینیاں لا کر رہے گا، گناہ سے بے چینیوں میں اضافہ ہو کر ہی رہے گا۔ حرص کبھی آدمی کو سکون نہیں دے سکتی، بد نظری آدمی کو کبھی سکون نہیں دے سکتی۔ بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور بادشاہ پریشان ہونے لگا، تو اس زمانے کے ایک حکیم نے کہا اگر تم انہیں خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم انہیں صحت یاب بنانا چاہتے ہو، اگر تم ان کی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہو، ایسے آدمی کا کرتا پہناؤ جو سب سے زیادہ خوش ہو، زندگی میں اس نے کبھی کوئی مصیبت نہ دیکھی، اب وہ پرسکون حالت میں ہے، ایسے آدمی کا قمیص پہنا دو گے تو تمہارا بادشاہ صحت مند ہو جائے گا۔ اب وزیر دوڑ نکلے اور پھر پوری فوج تلاش کر رہی ہے، پورا حکومت کا عملہ متحرک ہو گیا کہ ایسے سکون کی حالت میں رہنے والے آدمی کا قمیص اس بادشاہ کو پہنا دیا جائے تو ہمارے بادشاہ سلامت کو صحت مل جائے گی۔ اب جاتے جاتے ایک تالاب کے کنارے پر ایک دیہاتی کو دیکھا کہ جو پیر تالاب میں ڈالے ہوئے کنارے پر بیٹھ کر ٹھنڈی فضاؤں سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، پانی میں کھیل بھی رہا ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور کوئی اس کے اوپر مصیبت کے آثار اور تنگی کے کوئی آثار محسوس نہیں ہوتے۔ تو ان وزیروں نے جا کر کہا کہ بھئی آپ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سکون میں ہیں اور بہت زیادہ راحت میں ہیں، ہمارے بادشاہ کی طبیعت خراب ہے اور حکیم نے دوا بتلائی ہے کہ اسے ایسی قمیص پہنانا ہے کہ جو ایسے آدمی کا ہو کہ جس آدمی پر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے بڑی راحت کے ساتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا اطمینان مجھے دیا، لیکن میں کیا کہوں، میرے پاس قمیص نہیں ہے کہ آپ کو پیش کر دوں، اور میرے پاس قمیص نہیں ہے کہ بادشاہ کے علاج میں مدد کر دوں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے چین دیا ہے اس کے پاس تو اتنا کم سامان ہے، اتنا کم سامان ہے، سامان کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور سامان آ جائے تو بے چینیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے سامان کے حاصل کرنے کے لیے بے چین تھک رہا ہے،
اور پھر سامان آ جائے تو اور بے چین ہو جاتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ کرتا ہے حالات کو بنانے کے لیے، گناہ کرتا ہے حالات کو بنانے کے لیے، اور پھر جب گناہ کے بعد حالات اور بگڑ جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں تو پھر اور وہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ سے حالات نہیں بنا کرتے، حالات بگڑے ہی ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ روزی کے ملنے میں دیری ہو جائے حرام کا راستہ نہ اپنانا، روزی کے ملنے میں دیری ہو جائے حرام کا راستہ نہ اپنانا۔ جو برکت والی روزی ہے وہ تو اطاعت پر ملے گی، بغاوت پر نہیں ملے گی۔ جو برکت والی روزی ہے وہ نیکی پر ملے گی، گناہ پر نہیں ملے گی۔ جو برکت والی روزی ہے وہ تو سچ بولنے پر ملے گی، وہ جھوٹ بولنے پر نہیں ملے گی۔ وَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتلا رہے ہیں، حلال و حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، حلال و حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ چاہے تجھے حرام دکھائی دینے میں زیادہ نظر آ رہا ہو، حرام جب دکھائی دینے میں زیادہ نظر آ جائے تو یہ سمجھ یہ ابال ہے ابال، یہ ایسے سمجھ یہ ورم ہے ورم۔ ورم کا بڑھنا کوئی صحت نہیں، ابال کا آنا چاول کا اضافہ نہیں ہے۔ جب ابال ٹھنڈا ہو جائے گا اتنا ہی چاول رہے گا جتنا ہم نے ڈالا ہے۔ گناہ میں جو ترقیاں نظر آ رہی ہیں وہ ساری ترقیاں گھٹ جانے والی ہیں، گھٹ جانے والی ہے۔ یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ایک نظر دیکھ رہی ہے، ایک اللہ کی خبر کہہ رہی ہے۔ نظر نے یہ دیکھا، نظر نے یہ دیکھا کہ 100 روپیے میں سے میں نے 5 روپیے صدقہ دیے، میری جیب ہلکی ہو گئی، اب 95 روپیے رہ گئے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں صدقے سے میں مال بڑھاتا ہوں، صدقے سے مال میں بڑھاتا ہوں۔ اور سود پر کسی نے 100 روپیے دیے اور 100 روپیے قرض دینے کے بعد 105 روپیے اس سے واپس لیے، 5 روپیے مٹی کے مل گئے اور 100 کے بجائے 105 روپیے مل گئے۔ اب نظر دیکھ رہی ہے پیسہ بڑھ گیا، پیسہ بڑھ گیا، اور اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، ہم سود کو مٹاتے ہیں، ہم سود کو مٹاتے ہیں۔ تو اللہ کا کیا قانون ہے؟ مال کا مقصد ہے راحت کا ملنا، مال کا مقصد ہے ضرورت کا پورا ہونا، مال کا مقصد ہے عزتوں کا ملنا، راحت کا ملنا اور ضرورت کا پورا ہونا اور عزتوں کا ملنا۔ یہ 3 چیزیں مال کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ 95 روپیے میں جو ضرورت پورا کریں گے، 95 روپیے میں جو راحتیں دیں گے اور 95 روپیے میں جو عزتیں دیں گے، وہ 105 روپیے میں اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ اسے 105 روپیے میں جس میں 5 اس نے حرام کے ملا دیے کبھی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو میرے عزیزوں، وہاں سے عزتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہاں سے دل جوڑے جاتے ہیں، وہاں سے برکتیں اتاری جاتی ہے، اور وہاں سے اولاد فرما بردار بنائی جاتی ہے۔ حیا وہاں سے تقسیم ہوتی ہے، شفا ان کے دینے پر ملتی ہے، اور عزتیں ان کے ڈالنے پر آیا کرتی ہے، اور کامیابیاں ان کے فیصلہ کرنے پر ملتی ہے۔ کوئی روپیے کے ذریعے سے صحت نہیں خرید سکتا، کوئی پیسے کے ذریعے سے جوانی واپس نہیں لا سکتا، کوئی دواؤں کے ذریعے سے زندگی کی ایک سانس خرید کر بتلائے، اور کسی کا انشورنس اسے بری موت سے کبھی نہیں بچایا ہے، کبھی نہیں بچایا ہے۔ اور کسی کا ذاتی مکان، کسی کا ذاتی مکان اور اس کا فرش اور پھر اس کے قمقمے اور اس کے فانوس اور اس کے مہنگے نل اور اس کے واش بیسن، یہ کبھی دلوں کو نہ جوڑ سکے ہیں، نہ کبھی جوڑ سکیں گے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی آپ دلوں کے جوڑنے والے نہیں ہیں، دلوں کے جوڑنے والی ذات تو ہماری ہے، دلوں کی جوڑنے والی ذات تو ہماری ہے۔ کتنے دنیا میں لوگ جینا چاہتے ہیں
اور ان کو موت نے آ کر پکڑ لیا، اور کتنے لوگ دواخانوں میں موت مانگ رہے ہیں لیکن موت نہیں آ رہی ہے، موت نہیں آ رہی ہے۔ وہ حالات بھی ڈالتے ہیں، خوشی کے حالات بھی ڈالتے ہیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے، مصیبت کے حالات بھی ڈالتے ہیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے۔ جیسے بچے کو مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے بچے کو کبھی باپ چاکلیٹ دیتا ہے تاکہ یہ مدرسے والا بن جائے، اور کبھی موقع ہو تو اسے پٹائی کرتا ہے تاکہ یہ مدرسے والا بن جائے۔ نعمت بھی دیا مدرسے والا بنانے کے لیے، اور کبھی مصیبت نے بھی ڈالا مدرسے والا بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں اللہ والا بنانے کے لیے، کبھی حالات میں ڈالتے ہیں اللہ والا بنانے کے لیے۔ لیکن ایمان کمزور ہو گیا تو نعمتوں میں بھی اللہ یاد نہ آیا، حالات میں بھی اللہ یاد نہ آیا، نعمتوں کو لے کر بھی ناشکرا بن گیا، اور حالات میں آ کر بے صبرا بن گیا، اور حالات آئے تو پھر چیزیں بھی گئی، صبر کا ثواب بھی گیا، چیزیں بھی گئی اور صبر کا اجر بھی گیا، اور دنیا بھی لڑ گئی، آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی۔ حالات طبیعت کے خلاف تو ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تو خیر اور شر کے ذریعے سے آزما رہے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم عمل کو آزمانا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں۔ نعمتیں مل گئی تو اللہ سے راضی ہے، حالات موافق ہے تو راضی ہے۔ یہ کیسی بیوی ہے کہ شوہر برسر روزگار ہو، اونچی اونچی تنخواہیں لائے اور پھر اسے ناز و نعم میں رکھے تو یہ بیوی اپنے شوہر سے راضی، اور پھر اگر یہ تنگیوں میں آ گیا، حالات میں پڑ گیا، ناموافق چیزیں پیش آنے لگ گئی تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو دنیا والے کہتے ہیں بڑی بے وفا، بڑی بے وفا۔ اور اس بندے کے ساتھ اللہ ناموافق کر دے تو پھر بندہ کہتا ہے اے اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا، تو نے ایسا کیوں کر دیا۔ یہ وفادار بندہ نہیں ہے، یہ وفادار بندہ نہیں ہے۔ آپ جس حال میں رکھے میں آپ سے راضی ہوں، میری مرضی اصل نہیں ہے، آپ کی مرضی اصل ہے۔ مجھے جو اچھا لگ رہا ہے وہ ہونا اصل نہیں ہے، آپ جو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہونا اصل ہے، آپ جو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہونا اصل ہے، میں جو اچھا سمجھ رہا ہوں وہ ہونا اصل نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارا علم تھوڑا، تمہاری عقل تھوڑی، تمہاری دور اندیشی مختصر، اللہ کا علم بڑا ہے، اور اللہ کے علم کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کی محبتیں بہت زیادہ ہے، تمہاری محبتیں اپنی جان سے اتنی نہیں ہے جتنا کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ جب تک وہ ٹھوک کر نہ دیکھے اور جب تک وہ پرکھ کر نہ دیکھے تو پھر یہ اللہ کی محبت میں سچا کیسے ثابت ہوگا؟ اللہ کی ایک نیک بندی کا کچھ دن پہلے پیٹ کے درد میں انتقال ہوا، تڑپ رہی ہے، آہیں بھر رہی ہے، دیکھنے والوں سے بھی رہا نہیں جاتا، اور وہ اللہ کی بندی کی زبان سے ایک ہی بول نکل رہا ہے، مولا میں اس حال میں آپ سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی نفسا مطمئنہ تشتاق الى لقائک وترضى بقضائک حتی لا احب تأخیر ما عجلت وتعجیل ما اخرت۔ اے اللہ وہ نفس عطا فرما جو آپ کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہو، اور وہ نفس عطا فرما جو آپ کے دیدار میں تڑپنے والا ہو، اور اے اللہ اتنا میری اپنی رائے کو اور میری اپنی انا کو اپنے فیصلے کے سامنے ختم کر دیجئے، میری کوئی مرضی نہیں، میرا کوئی فیصلہ نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، لا اريد الا ما تريد، میں وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، میں وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، میری مراد وہی ہے جو آپ کی مرضی ہے، میری مراد وہی ہے جو آپ کی مرضی ہے۔ تو زندگیاں کیسی راحت والی، اور پھر زندگیاں کیسے چین والی۔
اور پھر کوئی بے صبری نہیں، طبیعت پر تو اثر ہوتا ہے، عقل میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، عقل میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، حکایت تو کرتا ہے شکایت نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جب مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر آ کر بیٹھ گئے، مجھے فاقے نے پریشان کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے فاقے نے پریشان کر دیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابوبکر کیسے آنا ہوا، عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اخبار بلا شکوہ، اخبار بلا شکوہ، یا رسول اللہ صورتحال بتلا رہا ہوں، اللہ کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صورتحال کی حکایت کر رہا ہوں، آپ سے شکایت نہیں کر رہا ہوں۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے۔ ایسے رضا، ایسے تسلیم کا مزاج، وہ فقیر میں بھی اللہ سے راضی اور وہ تنگیوں میں بھی اللہ سے راضی، فقیری میں زیادہ راضی، بیماریوں میں زیادہ راضی، ناگواریوں میں زیادہ راضی۔ ابھی تو میری محبت کا امتحان ہے، ابھی تو میری محبت کا امتحان ہے۔ میرا اپنے اللہ سے معاملہ مزدور اور مالک کا معاملہ نہیں ہے کہ تو مجھے مزدوری دے گا تو میں کروں گا۔ گن گن کر تسبیح پڑھ رہا ہے، کیا گن گن کر اللہ کی نعمتیں لے رہا ہے؟ نعمتیں لیتا ہے، ان گنت لیتا ہے، لیکن جب عبادت کرتا ہے تو گن گن کر دینے لگ جاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اور پھر ایک نعمت چھن گئی، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اسی حال میں نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھی ہے، لیکن اس کی نگاہ ان نعمتوں پر نہیں جاتی۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حالات آ گئے، مصیبتیں پڑ گئی، تعجب یہ نہیں ہے، تعجب یہ نہیں ہے اللہ نے مصیبت کیوں ڈال دیا، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کون سا گناہ ہے جو میں نے چھوڑا، کون سا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا اور میں نے کیا نہیں؟ جتنے گناہ چھوڑے ہیں وہ اس لیے چھوڑے ہیں کہ میں قابو نہیں پا سکا، میں قابو نہیں پا سکا۔ مصیبت کا آنا میرے لیے تعجب نہیں ہے، نعمت کا مل جانا میرے لیے تعجب ہے کہ کون سی عبادت میں نے سلیقے سے پیش کی ہے، کون سی عبادت میں نے سیکھ کر پیش کی ہے، کون سی عبادت میں نے ریا سے خالی پیش کر دیا، کون سی عبادت اخلاص سے بھر کر میں نے دے دیا۔ مصیبت اگر وہ بڑی سی بڑی مصیبت میں ڈال دے میں اس کا مستحق ہوں، لیکن نعمتوں کے ملنے پر مجھے تعجب ہے۔ وہی سعید ابن جبیر نے کہا، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حجاج ابن یوسف سے میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے، اور جب مسکرایا تو حجاج بن یوسف نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا تیری اللہ پر جرت اور اللہ کا تجھے معاف کرنا، تیری اللہ پر جرت اور اللہ کا تیرا معاف کرنا۔ میرے اللہ نے کتنا میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، میرے اللہ نے مجھے کتنی مہلت دے دی، مجھے کتنی مہلت دے دی، اور دین تو میں نے بڑھاپے میں بھی نہ سیکھا، اور دین تو میں نے 10 سال کی عمر میں بھی نہ سیکھا، طہارت کے مسائل میں اس جوانی میں نہیں جانتا ہوں، اور میرا اللہ مجھے روٹی دے رہا ہے، میرا اللہ مجھے رزق دے رہا ہے، میرا اللہ مجھے جوانی دے رہا ہے، میرا اللہ بینائی کا فیضان کر رہا ہے، دانائی کا فیضان کر رہا ہے، شنوائی کا فیضان کر رہا ہے، گویائی کا فیضان کر رہا ہے۔ اللہ نے میرے جھوٹ بولنے پر گویائی کا دروازہ بند نہیں کر دیا، میرے حرام سننے پر سننے کی صلاحیت کو اللہ نے بند نہیں کر دیا، میرے گناہوں کے منصوبے بنانے پر اللہ تعالیٰ نے میری دانائی کو نہیں چھین لیا۔ وہ اللہ کہ میں نعمتیں کھاتے ہوئے انہیں بھول جاتا تھا، اور وہ مجھے گناہ کی حالت میں بھی نعمتیں دے رہے تھے، میں نعمتیں کھاتے ہوئے انہیں بھول رہا تھا، اور وہ مجھے گناہ کی حالت میں بھی نعمتیں دے رہے تھے۔
حضرت حدیر رضی اللہ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے. سفر کا توشہ سب کو دے دیا گیا اور نہ دیا گیا حضرت حدیر کو نہیں دیا گیا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا حضرت حدیر ذکر میں لگے ہیں. حضرت جبرائیل آئے, یا رسول اللہ حدیر سے پوچھئے, حدیر کو اس کا توشہ دیجئے. حضرت حدیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ حدیر تمہارا توشہ لے لو, ہم تو آپ کو بھول گئے تھے. حضرت حدیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, حضرت حدیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا اللہم کما لم تنس حدیرا فاجعل حدیرا لا ینساک. اے اللہ جیسا آپ حدیر کو روزی پہنچانا نہیں بھولے ہیں ویسے حدیر کو بنا دیجئے کہ وہ آپ کو کبھی نہ بھولے. آپ نے مجھے روزی پہنچانا نہیں بھولا, لیکن مولا مجھے بھی تو ایسا بنائیے کہ میں آپ کو نہ بھولوں. کتنا گناہوں میں تھکاتا ہے لیکن نیکیوں میں تھکاتے ہوئے طبیعت پیچھے ہو رہی ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام عتبہ کو دیکھا دھوپ میں کھڑا, وہاں پر کچھ کر رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا, اتنی دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے یہاں پر گناہ میں اپنے آپ کو تھکایا تھا, اب چاہ رہا ہوں اپنے نفس کو بھی تو کچھ سزا دوں. کتنی راتیں میں نے لیلاؤں کے لیے کاٹ دی, میں نے کتنی راتیں اپنے مولا سے بغاوت پر کاٹ دی. اب کچھ راتیں ان کے راستے میں بھی کٹ جائے, اب کچھ راتیں ان کے نام پر بھی تو کٹ جائیں اور کچھ راتیں ان کے کام پر بھی تو لگ جائے. یہ قدم کتنے گناہوں پر اٹھے, یہ ہاتھ کتنے گناہوں کی طرف بڑھے, لیکن اب کچھ یہ مولا کے حکموں پر, مولا کے کام پر بھی تو استعمال ہو جائے. تو میرے عزیزو, اللہ کا مل جانا زندگی کی کامیابی ہے, اللہ کا ناراض ہو جانا اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے. ان کان اللہ معک فمن تخاف واذا کان اللہ علیک فمن ترجو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی, جاؤ موسیٰ جاؤ, وہ ایک شخص بستی کے کنارے پر مردہ پڑا ہے, اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے. پوری بستی ساتھ میں ہو گئی, کوئی اسے زندگی میں نزدیک کرنا نہیں چاہتا, کوئی اپنے سے قریب کرنا نہیں چاہتا, کوئی اس کے جنازے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے عجیب توبہ کی. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا اور ابھی موت کے فرشتے نہ کھلے تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا میرے اللہ اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے اور تیری عزت میں اضافہ ہوتا ہو ضرور ڈال دینا, مجھے جہنم میں اپنی عزت کو کم ہونے نہ دینا, اپنی عزت کو کم ہونے نہ دینا. اور میرے مولا اگر مجھے جنت میں ڈالنے سے, اگر میری جنت میں ڈالنے سے تیری عزت میں کمی آ جاتی ہو تو پھر ضرور مجھے جنت میں نہ ڈالنا, ضرور مجھے جہنم میں ہی ڈال دینا. اپنی عزت کو کم ہونے نہ دینا, اپنے لیے کوئی بدنما داغ ہونے نہ دینا. اس نے جب یہ توبہ کی اللہ تعالیٰ کو اتنا ترس آیا, میں جانتا ہوں اگر تو مجھے جنت میں ڈال دے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, جہنم میں ڈال دے تیری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے تیری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. مولا مجھے جنت میں ڈال دینا, جب تیرا کوئی نقصان نہیں ہے تو مجھے جنت میں ڈال دے. میں توبہ کرتا ہوں, ساری دنیا نے دھتکارا, اب تیرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت کے دروازے کو ایسے کھٹکھٹایا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا ہے. تو میرے عزیزو اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر کے تو دیکھیں. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, یہاں فیصلے ہو گئے اوپر سے مددیں اتر جاتی ہے, اور یہاں دلوں میں تردد ہے, شک ہے
تو پھر مددیں رک جاتی ہے، مددیں رک جاتی ہے۔ اللہ مل جائے اخلاق کی بلندیاں، اللہ مل جائے رشتوں کا جوڑ، اللہ مل جائے حالات کا بننا، اللہ مل جائے تو قرآن کی آنکھیں مل جائیں گی دیکھنے کے لیے۔ ہم حالات کو دیکھنے کے لیے قرآن کی آنکھیں نہیں ہمارے پاس۔ صورتیں ایک ہوتی ہے، حقیقتیں الگ ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں کہ چوہا بھی پنجرے میں ہوتا ہے، طوطا بھی پنجرے میں ہوتا ہے، لیکن چوہے کا پنجرے میں ہونا مالک کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہے، اور طوطے کا پنجرے میں ہونا مالک کی محبت کی وجہ سے ہے۔ چھری چل رہی ہے، ڈاکٹر نے بیمار پر چلایا، اور چھری چل رہی ہے، قاتل نے اپنے دشمن پر چلایا۔ دونوں جگہ چھری چلی، دونوں جگہ خون بہا، لیکن ایک علاج کے لیے ہے اور ایک جان لینے کے لیے ہے، ایک صحت بچانے کے لیے ہے اور ایک جان لینے کے لیے ہے۔ چھریاں دونوں جگہ، پنجرے دونوں جگہ، دونوں جگہ مصیبت کی صورت ہے، دونوں جگہ زحمت کی صورت ہے، لیکن حقیقت الگ ہے، حقیقت الگ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں ڈالا، نمرود کو بھی بیماری میں ڈالا۔ یہ صورت ایک ہے۔ نمازی بھی بیمار ہوتا ہے، بے نمازی بھی بیمار ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی بیمار ہوتا ہے، جواری بھی بیمار ہوتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ان دونوں کے ساتھ الگ الگ ہے، الگ الگ ہے۔ لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، آدمی سامنے والے کو اپنے ہاتھوں کے درمیان لے کر بھینچ رہا ہے، اور ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اپنے سینے سے چمٹا کر بھینچ رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بچے کی چیخیں بھی نکل گئی، لیکن یہ ماں کی محبت، اور وہاں دشمن کی دشمنی نے کیا۔ ایک آدمی مرچ کھا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تو دیکھنے والا تو اسے غم سمجھے اور اسے لطف آ رہا ہے، اسے ذائقہ مل رہا ہے۔ یہ ساری صورتیں مصیبتوں کی ہے، لیکن حقیقت الگ، حقیقت الگ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو حالات میں ڈالتے ہیں، اپنے نیک بندوں کو جو تنگیوں میں ڈالتے ہیں، وہ ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کا چھری چلانا، وہ ایسا ہے جیسے طوطے کو پنجرے میں ڈالنا، وہ ایسا ہے جیسے ماں کا اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بھینچنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ اس مرچ کے کھانے والے کے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو جو حالات میں ڈالا، وہ دشمن کی چھری ہے جو چل رہی ہے، اور گناہ کے بعد جو حالات میں ڈالا، وہ چوہا ہے جو پنجرے میں ہے۔ اور اللہ نے بغاوتوں کے بعد جو مصیبتوں میں ڈالا، بغاوتوں کے بعد جو مصیبتوں میں ڈالا، وہ اللہ نے ناراض ہو کر ڈالا ہے، ناراض ہو کر ڈالا ہے۔ صورتیں تو مصیبت کی ہے، حقیقت الگ ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو، دوسری طرف دیکھو کہ صورتیں راحت کی نظر آتی ہے، صورتیں راحت کی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت الگ۔ ایک چارہ مالک اپنے جانوروں کو پیش کر رہا ہے، کاٹ کے پیش کر رہا ہے، ٹکڑے کر کے پیش کر رہا ہے، جنگل سے دھوپ میں لا کر پیش کر رہا ہے، اور ایک قصاب اپنے جانور کے سامنے پانی اور چارہ پیش کر رہا ہے۔ دونوں جگہ چارہ ہے، ایک ذبح کرنے کے لیے اور ایک اس کی پروان چڑھانے کے لیے، ایک جان لینے کے لیے، ایک صحت بڑھانے کے لیے۔ صورتیں ایک ہے راحت کی، لیکن اس کے پیچھے حقیقتیں الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی دولت دی، حضرت سلیمان کو بھی دولت دی، فرعون کو بھی اللہ نے حکومت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکومت دی، لیکن میرے عزیزو، دونوں کو راضی رہ کر اللہ نے نہیں دیا۔ ماں فرما بردار بیٹے کو بھی کھلاتی ہے، نافرمان بیٹے کو بھی کھلاتی ہے۔ ماں نافرمان بیٹے کا بھی انتظار کرتی ہے، فرما بردار بیٹے کا بھی انتظار کرتی ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ، بدلے کی جگہ نہیں، دنیا امتحان کی جگہ، بدلے کی جگہ نہیں۔ بدلے کی جگہ اگر ہوتی تو کوئی جواری زمین پر نہ رہتا، کوئی ماں باپ کا قاتل زمین پر نہ رہتا، کوئی زانی پنپ نہ سکتا، لیکن امتحان کی جگہ ہے۔
گناہ والے کا بھی امتحان ہے، نیکی والے کا بھی امتحان ہے۔ گناہ والے کا امتحان ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ شام میں آ جائے، شاید یہ صبح میں آ جائے۔ اور نیکی والے کا امتحان ہے، نیکی والے کا اس کی استقامت کا امتحان، اس کے اخلاص کا امتحان، اس کی ریا کا امتحان، اس کی رضا و تسلیم کا امتحان۔ نیکی والے کو نیکی کرتے ہی آسمان سے دسترخوان نہیں اتر جاتا، اور گناہ والے پر گناہ کرتے ہی زمین اندر نہیں لے لیتی۔ اسی لیے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بوندا باندی ہو جائے گی، عذابوں کی بوندا باندی اور کبھی کبھی نعمتوں کی بوندا باندی۔ اصل جیل خانہ تو جہنم ہے، اصل مہمان خانہ تو جنت ہے، اصل مہمان خانہ جنت ہے، اصل جیل خانہ جہنم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ نعمتوں کی بوندا باندی کر دیتے ہیں، کچھ عذاب کی جھلکیاں دکھا دیتے ہیں۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں اور باب الالف میں افعام میں نقل کیا، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور حاجیوں کا قافلہ، راستے میں ایک حاجی کا انتقال، قبر جہاں کھودو وہاں پر سانپ نکلتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہ سانپوں کا علاقہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کو خط لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھا، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، جہاں زمین کھودی جائے سانپ نکلتے ہیں، کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں نہیں جانتا اللہ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اسی طرح چھوڑ دو۔ لاش کو اس سانپ والی قبر میں چھوڑا گیا، اور کتاب میں لکھا ہے سانپ نے دفن کرتے ہی اس کے منہ کو دبوچ لیا۔ وہ قافلے نے آ کر بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بیوی نے کہا بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے حاجی، حرام مال سے بچنے والے نہیں تھے، حرام مال سے بچنے والے نہیں تھے۔ ایک گناہ جلانے کے لیے کافی ہے، ایک نیکی مغفرت کرانے کے لیے کافی ہے۔ کبھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو۔ کوئی گناہ ہلکا نہیں، ایک چنگاری جلانے کے لیے کافی، ایک سانپ جان لینے کے لیے کافی، ایک بچھو کا زہر انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی۔ اور 1 روپیے سے آدمی کاروبار کر لیتا ہے، 1 روپیے کی کمی سے چیز خرید نہیں پاتا ہے، 1 رن سے گیم ہار جاتا ہے، اور ایک پتہ نہیں کسی چیز کی کمی سے کاروبار میں ناکام ہو جاتا ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ نیکیوں کو ہلکا نہیں سمجھا جاتا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اپنے بھائی سے خوش ہو کر ملنا نیکی ہے۔ اس نیکی کو ہلکا نہ سمجھ، اس نیکی کو اپنا ہلکا نہ سمجھ۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حکم ہے نماز۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آج امت میں صرف نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے، 51% نمازی ہو جائے، اللہ کی مدد اترنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی مدد اترنے کے لیے تیار ہے۔ خوشیوں میں بھی نماز قضا، جنازوں میں بھی نماز قضا۔ باپ کا جنازہ دفن کرنا ہے، عصر کے بعد لے کر گیا اور دفن کرتے کرتے مغرب قضا ہو گئی۔ ہمیں قبرستانوں میں بھی نمازوں کی فکر نہیں، اور ہمیں شادیوں میں بھی نمازوں کا غم نہیں۔ نسلوں کی بنیاد رکھ رہے ہو اور نسلوں کے فیصلے کروانا چاہتے ہو، اور وہاں پر اللہ کی ناراضگی بنیاد میں رکھ دی گئی۔ میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہو سکتی، بیماری کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، پانی نہ ملے تو کیسے پڑھنا ہے، تیمم کرنے کے لیے مٹی بھی نہ ملے تو کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی بڑائی کو سنے گا، اللہ کے حکموں کی بڑائی آئے گی۔ حاکم کی عظمت دلوں سے نکل گئی، حکموں کی عظمت بھی دل سے نکل گئی۔ وہ راشن ملنے کی امید ہے، گھنٹوں اپنی بہنوں کو قطار میں کھڑا کر دیتا ہے، فجر کے بعد مصلی پر بیٹھی رہے گی تو روزی ملنے کا یقین نہیں،
تو فجر کے بعد سونے پر راضی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا فاطمہ فجر کے بعد نہ سویا کر، اللہ کی طرف سے روزی کی تقسیم کا وقت ہے، اپنی روزی اپنی اللہ سے وصول کر لے۔ حکومتوں سے پلنے کا یقین تو سڑکوں پر دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے پلنے کا یقین نہیں، اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، یقین کی کمزوری نے پیچھے دھکیل دیا، یقین کی کمزوری نے حرام میں ڈبو دیا، یقین کی کمزوری نے نہ جانے اللہ کے کس کس حکم کو توڑنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کے حکموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے لینے کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا راستہ رکھا، اس لیے مقدر بدل دوں گا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ تقدیر بدل جائے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ تقدیر بدل جائے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں۔ بچہ آنسو نکل جاتے ہیں، باپ کا دل پسیج جاتا ہے، نہیں بیٹا دلا دوں گا رو نہیں، دلا دوں گا رو نہیں۔ ماں بھی سفارش کرنے لگ جاتی ہے، اتنی دیر سے رو رہا ہے اب دلا بھی دو۔ ارے جنہوں نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ دعاؤں پر آپ کے مقدر کو، میرے مقدر کو کیوں نہیں بدلیں گے؟ اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھا، تو پھر دعا کی طاقت سمجھ میں آئی۔ ایٹم بم کی طاقت، نیٹ ورک کی طاقت، سیٹلائٹ کی طاقت، اسباب کی طاقت، لیکن اعمال کی طاقت کو نہیں سمجھا۔ انبیاء علیہم السلام اعمال کی طاقت کو سمجھاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے میں پہاڑوں سے بڑی کون مخلوق ہے؟ لوہا پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق ہے؟ آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس سے بڑی مخلوق پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اس سے بڑی مخلوق ہوائیں ہیں جو پانی کی موجوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پھینک دیتی ہے۔ اس سے بڑی مخلوق، اس سے بڑی طاقت اس صدقے کے اندر ہے جو ایمان والا ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اس صدقے میں لوہے سے بڑی طاقت، اس صدقے میں آگ سے بڑی طاقت، اس صدقے میں پانی سے بڑی طاقت، اس صدقے میں ہوا سے بڑی طاقت اللہ تعالی نے رکھی ہے۔ اعمال کا یقین آئے گا، اعمال کو بنا کر پیش کرے گا۔ جوتے چپل بیچ کر روٹی کا یقین ہے، جوتوں کو سجا کر رکھتا ہے اور نماز کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ سبزی سے پلنے کا یقین ہے، دھو کر رکھ رہا ہے، اور وضو کرتے ہوئے ایڑیاں سوکھی رہ گئی، ویل للعقاب من النار، اگر میری ایڑیاں سوکھی رہ گئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے، تباہی ہے جو وضو کرتے ہوئے سوکھی رہ گئی، انگلیوں میں خلال نہ کیا، پانی نہ پہنچا، آگ کا خلال اسے جہنم میں کیا جائے گا۔ وضو بنا کر پیش کر رہا ہے، نماز بنا کر پیش کر رہا ہے، مولا میری دعا قبول کر نہ کر، میری مرضی بدل دے، تو ہی تو ہے، آپ مل جائیں میرا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ راضی ہو جائیں میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والا علم، یہ طلبہ کی چھٹیاں، یہ ہمارے نوجوانوں کی تشکیلیں، اور یہ ہمارے بزرگ جو ان طلبہ کی جماعتوں کو لے جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو اپنی جماعتیں کالجوں میں بنا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بنا رہے ہیں، یہ یورپ کے اسلام کا سامان کر رہے ہیں، یہ کالجوں کے دھارے بدلنے کا کام کر رہے ہیں، یہ امت کے سامنے امانت دار اور دیانت دار، انسانیت کا درد رکھنے والے وکیلوں، ڈاکٹروں، انجینئروں، ججوں کو پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، حکومت کے شعبے کو رشوت سے پاک کرنے کا کام کر رہے ہیں، یہ غریبوں کی ضرورت سلیقے سے پوری ہو جائے اس کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں،
ان کے لیے پاکیزہ بیویاں مل جائے، اس کا یہ سامان کر رہے ہیں۔ ان کی بیٹیاں باپردہ ہو جائیں، حیا والی بن جائے، یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے قدم جو اللہ کے راستے میں اڑ گئے، عفو تعف نساؤکم، میں بدل جاؤں، میں سدھر جاؤں، دنیا کا ایک بگڑا ہوا کم ہو جائے گا، دوسرے کے چکر میں زیادہ نہ پڑو۔ یہ تبلیغ اپنی ذات کو مقصد بنا کر کرنے کے لیے ہے، یہ تبلیغ اپنی ذات کو مقصد بنا کر کرنے کے لیے ہے۔ گاڑی پیچھے ہو گئی سامنے والی گاڑی پر اور اس کے عیبوں پہ نظر پڑنے لگ گئی، جو گاڑی آگے چل رہی ہو اور جو گاڑی برابر چل رہی ہو، اس کو پیچھے والی کے بازو والی کے عیب نظر نہیں آتے، گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے تبھی سامنے والی کے عیب نظر آتے ہیں۔ عیبوں کا نظر آ جانا میرے پیچھے ہو جانے کی علامت ہے۔ آدمی اپنے عیبوں کو یاد کرے، اس کی ترقی ہو جائے گی۔ دوسروں کے عیبوں کو بولے، اس کے رہے سے عمل بھی لٹ جائیں گے۔ پیچھے پیچھے بولنا غیبت ہے اور سامنے بولنا نصیحت ہے۔ آدمی ساری دنیا کے سامنے بولتا ہے، ان کے سامنے نہیں بولتا جس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ آج ہماری اولاد کو باپ کی گود میں بیدار جوانی نہیں ملی، آج ہماری بیٹیوں کو ماں کی گود میں ذکر دعا کا سلیقہ نہ ملا، اسی لیے کہہ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر بھی اللہ کے راستے میں نکلو، اپنے بچوں کو لے کر بھی اللہ کے راستے میں نکلو۔ اگر بچے اب نکل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پورے 1 سال تک کوئی موقع نہیں ملے گا۔ لے کے چلنے والے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خدمت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، جس کو نرمی مل گئی اس کو قیادت مل گئی۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، لقمان حکیم نے کہا کہ محبت اور عزت سے بڑی کوئی دوا نہیں ہے۔ حضرت یہ بھی کام نہ کرے تو کیا کرنا ہے؟ ڈوز بڑھا دو، خوراک بڑھا دو۔ محبت سے ہی کام ہوگا، عداوت سے نہیں۔ اکرام سے ہی کام ہوگا، بے اکرامی سے نہیں۔ نرمی سے ہی کام ہوگا، سختی سے نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دکان کے ملازم پر ناراض ہو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، میں تجھے کتنا معاف کروں، میں تجھے کتنا جھیلوں، میں تجھے کتنا نبھاؤں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زکریا تو اس کو اتنا معاف کر جتنا تیرا اللہ تجھے معاف کر رہا ہے، اس کو اتنا نبھا جتنا اپنے آپ کو اللہ کے یہاں نبھانا چاہتا ہے، اس کو اتنا معاف کر جتنا اپنے آپ کو اللہ کے یہاں معاف کروانا چاہتا ہے۔ یہ علم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا، پھر یہ انگریزی زبان دعوت کے لیے استعمال ہوگی، اور پھر جس کمپنی میں جائے گا وہاں پر دائی بن کر رہے گا، مسلمان بن کر رہے گا، انسان بن کر رہے گا، بلند کردار والا بن کر رہے گا۔ وہاں پر ضمیر بک نہیں سکتا، وہاں پر حرام مال سے گندہ نہیں ہو سکتا، وہاں وعدے کی خلاف ورزی نہیں، پھر ماں باپ سے اونچی آواز میں نہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اب تو بیٹی کی آواز بھی ماں سے اونچی ہو گئی، قیامت آ گئی ہے، اب کیا انتظار کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں ماؤں سے ایسے بات کریں جیسے کوئی مالک نوکرانی سے کرتی ہے، قیامت آ گئی۔ حفصہ بنت سیرین کے بیٹے حذیل کا انتقال ہو گیا، اتنا نیک بیٹا کہ سردی کے موسم میں ماں کو پانی گرم کر کے دینا ہے، لکڑیاں سکھا کر رکھتا ہے، گرما کے موسم سے سکھا کر رکھتا ہے تاکہ سردی کے موسم میں پانی گرم کروں، دھواں زیادہ نہ نکلے، میری ماں کو تکلیف نہ ہو۔ ایسے بچے کا انتقال ہو گیا، اب ماں تڑپ رہی ہے، دل سنبھل نہیں رہا ہے، خواب دیکھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ تو آج بھی مرنا تھا، کل بھی مرنا تھا،
اب یہ تو باقی رہنے والا بن گیا، یہ تو تمہاری جگہ سے بہتر جگہ پر اللہ کے پاس ہے۔ حفصہ بنت سیرین کہتی ہے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ یہ فرما برداری ڈالر نہیں پیدا کر سکتا، یہ ریال نہیں پیدا کر سکتا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد ریال سے نہیں بن سکتی، CMBA سے نہیں بن سکتی، یہ دین کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، اللہ کے راستے کی ٹھوکروں کے ذریعے سے، اللہ کے راستے کی، اللہ والوں کی صحبتوں کے ذریعے سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ خود اپنے آپ پر ترس کھاؤ، ان کی جماعتوں کے لے جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ میری عمر بڑھ جائے گی، کیوں اپنا بڑھاپا بستروں میں گزارنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے اس بالوں کی سفیدی گھروں میں کاٹنا چاہتے ہو؟ تم کیوں نہیں چاہتے کہ 60 سال میں انتقال ہو، آگے 50 سال تک کام ہوتا رہے؟ تم کیوں نہیں چاہتے کہ تم تو دنیا سے چلے جاؤ اور پھر ان کے ذریعے سے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کمپنیوں میں کام بڑھتا چلا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نوجوان میں صلاحیت رکھی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو محجن الثقفی رضی اللہ عنہ شرابی، انہیں حضرت عمر نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، حضرت عمر بن عاص کی نگرانی میں رکھ دیا۔ حضرت عمر بن عاص دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ابو محجن ثقفی نے دیکھا مسلمان ہار رہے ہیں، صفیں الٹ رہی ہیں، انہوں نے عمر بن عاص کی بیوی سے کہا مجھے چھوڑ دو، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں میدان جنگ میں آ جاؤں گا، لڑ کر یہیں پر بیٹھ جاؤں گا۔ ان کی بیوی سلمہ نے چھوڑا، یہ میدان میں گئے، چہرے پر کپڑا بندھا، کافروں کی صفوں کو الٹ دیا۔ حضرت عمر بن عاص حیران، یہ کون کر رہا ہے؟ جبرائیل آ گئے، اللہ کی غیبی مدد اتر گئی، یہ تو ابو محجن کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن دیکھا ارے ابو محجن تو جیل میں تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ لیکن واپس آئے، اپنی بیوی سے پوچھا ابو محجن ثقفی یہیں پر تھا یا یہ میدان جنگ میں آ گیا تھا؟ حضرت عمر بن عاص کی بیوی سلمہ نے کہا نہیں میں نے انہیں چھوڑا، یہ میدان جنگ میں آئے تھے۔ امت کے شرابی کے اندر دین پر اپنی صلاحیتوں کو جھونکنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، امت کے ایک ایک فرد کی قدر کرو، امت کے ایک ایک فرد کی قدر کرو، ہر ایک کی صلاحیت دین پر لگے، ہر ایک کی صلاحیت دعوت پر لگے۔ یہ حضرت وحشی حضرت حمزہ کو قتل کر دیا اور ایسے تڑپ کر ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، اور پھر اپنے آپ کو آزاد کرانے کی لالچ اور درندگی اتنی سوار ہو گئی، 5 مرتبہ حضور نے آدمی کو بھیجا، وحشی مسلمان ہو جا، تیرے آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیسے ہو جاؤں؟ میں نے زنا بھی کیا، قتل بھی کیا اور حرام خوری بھی کی، کون سا گناہ میں نے چھوڑا ہے؟ نہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لو گے، نیک عمل کر لو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکی سے بدل دے گا۔ ارے یہاں پر تو عمل کی شرط ہے، عمل کی کیا گارنٹی؟ اگر ایمان لانے کے بعد مر گیا تو عمل کی کیا گارنٹی؟ حضور پر دوسری آیت اتر گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اپنے بیٹے کو بھی ہم نے اتنی محبت سے نہیں سمجھایا، اپنے باپ کو اتنی دردمندی سے ہم نے فکر نہیں کی جتنے ہمارے آقا نے اس امت کے وحشی کے لیے فکر کی ہے۔ تیسری آیت اتر گئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ جب حضرت وحشی آئے، بخاری کی لمبی روایت ہے، جیسے وحشی آ کر بیٹھے، اوحشی انت، تو وحشی ہے؟ ہاں سنا تو صحیح، تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا۔ وہ دکھڑا سنتے رہے، آنسو بہتے رہے۔ وحشی سامنے نہ بیٹھنا، سامنے نہ بیٹھنا۔ اس امت کے وحشی نے وہ کام کیا، اس امت کے وحشی نے وہ کام کیا۔ اس امت کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے میں پارٹنرشپ کی دعوت دینے والا مسلمہ کذاب سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ وحشی نے اپنا نیزہ چھوڑا اور وہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے ہی نیزے سے مسلمہ مرا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جتنے بڑے آدمی کے قتل کرنے کا کام میرے سے منحوس ہو گیا، ایسے ہی اللہ نے مجھے کافر کے بدترین، کفر کے بدترین آدمی کے جان لینے کا کام بھی اللہ نے لے لیا۔ امت کے وحشی میں یہ صلاحیت ہے، حضرت حمزہ کے قاتل میں یہ صلاحیت ہے۔ تم اپنی صلاحیتوں کو دکانوں پر کیوں لٹانا چاہتے ہو؟ تم اپنی جوانیوں کو ان خاکیوں پر کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں چند ایکڑ زمینوں پر اپنے بالوں کو سفید کر لینا چاہتے ہو؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ آ گئے، اور پھر ہشام بن عاص بھی آ گئے۔ تینوں نے آ کر ہجرت کی۔ ہشام تو چلے گئے، فتنے میں پڑ گئے۔ عیاش بن ابی ربیعہ کو لینے کے لیے ابو جہل آ گیا، تیری ماں نے قسم کھا لی ہے کنگھی نہیں کرے گی، نہیں نہائے گی، سائے میں نہیں رہے گی، چلو تمہاری ماں بلا رہی ہے، مدینہ سے چلو۔ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ جانے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہ جاؤ، آدھا مال لے لو، یہ تیز اونٹنی لے لو، اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالو، تم مکہ چلے گئے کافر تمہیں مجبور کر دیں گے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی دے دی۔ ابو جہل نے تلوار کا دباؤ ڈالا، نہیں عیاش اسلام میں نہیں رہ سکتے، جان چھوڑ دینا پڑے گا، اگر ایمان چاہیے۔ کمزور تھے، مرتد ہو گئے، ہشام بھی مرتد، عیاش بن ابی ربیعہ بھی مرتد۔ وہاں پر حضرت عمر بے چین ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، ارے اللہ ارتداد کا گناہ بھی معاف کر دے گا، واپس آ جاؤ، ارتداد کا گناہ بھی معاف کر دے گا، واپس آ جاؤ۔ حضرت ہشام فرماتے ہیں میں رونے لگا، اللہ سے مانگنے لگا عمر مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، عمر مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ سمجھ میں آیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے مرتد ہونے کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ آج شیطان ہی شیطان ہے، غفلت ہی غفلت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالنا۔ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آج کا دن دکھلایا، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے برباد نہیں کیا۔ سورج کو دیکھ کر دعا، سورج کے ڈوبنے کو دیکھ کر دعا، اللہم ھذا اقبال الیک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، نظر لگنے پر دعا، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ لیا، اچانک کی مصیبت نہیں آ سکتی۔ دعا کے علاوہ کوئی یقینی راستہ نہیں ہے، دعا کے علاوہ اللہ کے نبی نے کسی ذریعے پر ضمانت نہیں دی، ضمانت نہیں دی۔ ہوگا دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ذکر ہے جو ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے، اسم ہے جو مسمى سے ملا دیتا ہے، اللہ کا نام ہے اللہ کو ساتھ میں کر دیتا ہے۔ انا جلیس من ذکرنی، میں تو اس آدمی کے ساتھ ہوں جو میرا نام لے رہا ہے۔ معیت ہے، معرفت نہیں ہے، ساتھ میں اللہ ہے، احساس نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ کا نام لینے کی عادت، وہاں پر سورہ واقعہ پر یقین ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو، عثمان تیرے وظیفے کی میری بچیوں کو ضرورت نہیں، میں نے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا۔ وَمَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبُوا فَاقَةٌ أَبَدًا، ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لے، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میرے نبی کا فرمان، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ 10th کی سرٹیفکیٹ پر وعدہ نہیں ہے، انجینئرنگ کی سرٹیفکیٹ پر وعدہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے اتنی نہیں جتنی سورہ واقعہ کی ضرورت ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر میری ماں نے کام کو شروع کیا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔
اللہ اس کا حامی بن جائے گا۔ سورہ یاسین کیا صرف جان نکلتے وقت ہی سنو گے؟ یہ سورہ یاسین کیا روحوں کو آسانی سے نکالنے کے لیے بس؟ نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا معجزہ۔ گھر میں داخل ہوتے دعا پڑھ دیا، گھر والوں سے ملتے وقت دعا پڑھ لیا، شیطان کا کوئی حصہ نہیں، ورنہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لے گا۔ عاملوں کے چکر کاٹتے رہو گے، پلیتوں پر پلیتے جلتے رہیں گے، جیب بھی ہلکی ہوگی، کالی نوٹ کے لیے کالا جادو اور لال نوٹ کے لیے لال جادو چلتا رہے گا۔ نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شفا۔ انی اعیدکم بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ۔ دعا پڑھ لیا، اللہ نے نظر سے بچا لیا، اور وہاں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے غلے پر پھونک دیا، اب شیطان وہاں سے چوری نہیں کر سکتا، شیطان وہاں سے چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، اے شیطان چلا جائے گا تیری پٹائی کروں۔ شیطان نے کہا، جاتا ہوں حضرت، پٹائی نہ کیجئے۔ چلا گیا۔ پھر شاگرد کا زمانہ آیا، امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا، پھر اس لڑکی کو پریشان کرنے لگا۔ شاگرد نے کہا محمد بن نصر مروزی نے، چلا جا ورنہ تیری پٹائی کروں گا۔ تو شیطان نے کہا، تجھ میں وہ بات کہاں جو تیرے استاذ میں تھی؟ تیرے استاذ میں اتباع سنت کا رعب تھا، ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ جنہوں نے چاند کا سفر کیا ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا، جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ان کے پیچھے چلو، جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جن کی سنتوں پر محبوبیت ملتی ہے، جن کے سنتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اترتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب وہ دعا پڑھ رہا ہے، ناپاک جنات اور اس میں پردہ ہو گیا، اس میں اور ناپاک جنات میں پردہ ہو گیا، اب اس کے اعضائے مستورہ سے کھلواڑ نہیں ہو سکتا۔ دعا نہ پڑھا، اس میں اور ناپاک جنات میں کوئی پردہ نہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اللہ نے پیرا لگا دیا تو بچا ہوا ہے، ورنہ شریر نے تو نہ جانے کب اس کے بچوں کو کھا لیا ہوتا۔ حق ادا کرنے والے اور حق جاننے والے، معاف کرنے والے، اپنے اوپر دوسروں کا احسان یاد رکھنا اور اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھنا، یہ آدمی کی ترقی کا زینہ ہے۔ جتلانے والے کو اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، جتلانے والے کو اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ المنان ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ بات نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، ناداری کا بوجھ آسان ہے، جتلانے کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ بعض جانوروں کے ناخن میں زہر، بعض جانوروں کے دانتوں میں زہر، بعض جانوروں کی دم میں زہر۔ انسان وہ جانور ہے جس کے بول میں زہر ہوتا ہے۔ ہم کہاں جانتے ہیں میری ماں نے کیا زہر والا بول اپنی بہو کو بولا؟ ہم کہاں جانتے ہیں میری بیٹی نے کون سا زہر والا بول اپنی ساس کو بولا؟ معاشرت سنوارنا ہے، تعلیم کا حلقہ معاشرت سنوارنا ہے، سینٹروں کے مشورے معاشرت سنوارنا ہے، گھر کی تعلیم۔ اس بیچاری کو بڑھاپے میں معافی مانگنا یاد نہیں، اس کو موت کے بستر پر جو زخم اس نے دیے، جو لوگوں کو اس نے تکلیف دی، جو اس نے لوگوں کا حق مارا، اس کو اب بھی معافی تلافی یاد نہ آئی۔ من ضرب مملوکہ ظلما اقید منہ یوم القیامت، اسے یاد نہیں ہے اب زیور کی کرنسی مرنے کے بعد نہیں چلے گی۔ اس بڑھیا کو یاد نہیں ہے میں دوسری دنیا میں جا رہی ہوں، وہاں نیکی کی کرنسی چلے گی،
وہاں تلاوت کی کرنسی چلے گی، وہاں معاف کرنے کی کرنسی چلے گی، وہاں صلہ رحمی کی کرنسی چلے گی، وہاں رشتے جوڑنے کی کرنسی چلے گی، وہاں پردے اور پاک دامنی کی کرنسی چلے گی۔ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اپنی ماں پر ترس کھاؤ، اپنی ماں پر ترس کھاؤ۔ اس کے لیے تعلیم کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، اس کے لیے تعلیم کے اجتماعی جو جوڑ ہوتے ہیں، تعلیم کے مستورات کے اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر پابندی سے بھیجنا، پابندی سے چیک اپ کے لیے لے جاتا ہے، پابندی سے اسکول اپنے بچوں کو لے جاتی ہے، لیکن اجتماع میں جاتے ہوئے گھٹنوں میں درد بڑھ گیا، اجتماع میں جاتے ہوئے بیماریوں کا عذر آ گیا۔ نہیں میرے عزیزو، حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کو سمجھا رہے، اماں جہنم میں اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بدتمیزی کر دی ماں نے۔ ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ آئے حضرت ابو ہریرہ، ماں غسل کر رہی ہے، ٹھہر جاؤ۔ غسل کر لیا، دروازہ کھولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کو لے کر آئے، یا رسول اللہ میری اماں آئی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، اب دعا دے دیجئے۔ حضور نے دعا دی، اے اللہ اللہم حبب ابا ہریرہ وامہا الی کل مؤمن ومؤمنہ، اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت ہر ایمان والے مرد اور عورت میں ڈال دے۔ یہ دعاؤں والی بن گئی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام تو اللہ کے راستے میں، یہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں، حاملہ ہے، بھوک لگ رہی ہے، پڑوسن یہودن عورت نے گوشت پکایا، اب وہ خوشبو اسے تڑپا رہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آگ مانگنے کے بہانے گئی، شاید وہ کھانے کے لیے کہے گی۔ آگ لایا بجھا دیا، آگ لایا بجھا دیا، آگ لایا بجھا دیا۔ پھر بھی یہودن عورت نے، پڑوسی عورت نے نہیں کہا کھانا کھا لے، تیرا کھانا ہوا بھی نہیں ہوا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، وہ یہودن کا شوہر آیا اور اس نے کہا کوئی گھر پر آیا تھا؟ ہاں وہ پڑوسی عربی عورت آئی تھی، ارے اسے کھانا پہنچاؤ، اس کو کھلائے بغیر میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے غیب سے انتظام کیا، میری نگاہیں حرام سے تو ہٹے، حلال کا دروازہ کھلنے کے لیے تیار ہے، میری نگاہیں سبب پہ تو ہٹے اور میرا رب اپنی مدد اتارنے کے لیے تیار ہے۔ دعا بھی کرتے ہو یقین کو کمزور کر کے کہ میرا اللہ فلاں دشمن کے خلاف کیسے کر دے گا؟ کیا اللہ کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ ہے؟ کیا اللہ کی طاقت اسرائیل سے زیادہ؟ میرے اللہ کی طاقت کیا فلاں دشمن سے زیادہ؟ کیا میرے اللہ کی طاقت فلانی حکومت سے زیادہ؟ یقین کمزور ہو گیا، دعاؤں پر سے یقین ہٹ گیا، تو بے یقینی کی دعائیں کبھی قبولیت کا مقام نہیں پا سکتی، کبھی قبولیت کا مقام نہیں پا سکتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ملکوں کے لیے قبول کروانا، ملکوں کے لیے قبول کروانا۔ اللہ ملکوں میں لے جانے والے ہیں، صلاحیتیں دینے والے اللہ۔ اور پھر میں اللہ سے برتن بھی مانگوں گا اور پھر اس کے اندر کی چیز بھی مانگوں گا، میں اللہ سے ضرب بھی مانگوں گا، میں اللہ سے مضروب بھی مانگوں گا، میں اللہ سے صلاحیت بھی مانگوں گا، میں اللہ سے کام بھی مانگوں گا۔ کام بھی لینے والے آپ ہیں، قبولیت دینے والے بھی آپ، قابلیت جوتیوں میں ڈال دینے والے بھی آپ۔ قبول بھی کر لیجئے، قابلیت بھی جوتیوں میں ڈال دیجئے، قبول بھی کر لیجئے، قابلیت والوں کو میرے ساتھ مسخر کر دیجئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس چیز میں سے تمہارا یقین نکل جائے گا اللہ اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا کام ہے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر،
اللہ تیری حفاظت کرے گا. تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. تمہاری حفاظت صرف اللہ کر سکتا ہے, اور اللہ نے تمہاری حفاظت کی ضمانت اس وقت دی ہے جب تم دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ, جب تم دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ. آج ساری دنیا میں مسلمان کو اس کام کی ضرورت ہے, مسلمان کو دعوت کی ضرورت ہے, مسلمان کو صبر کی ضرورت ہے, مسلمان کو دین کی محنتوں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ بکری چرتے چرتے جب دور ہو جاتی ہے, اور یہ بھینس گائے جب تک چرتے چرتے اپنے گھوٹے سے دور ہو جاتی ہے, تو پھر رسی ختم ہو گئی, اب جھٹکا لگا کہ واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. تم اپنے کھوٹے اور مالک سے دور ہو گئے. اللہ نے حالات کے ذریعے سے, اور اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے مہنگائیوں کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کے ظلم کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے بے روزگاری کے ذریعے سے جھٹکا دیا. تم بہت دور ہو گئے اپنے دین سے, اب واپس آ جاؤ. تمہارا مسئلہ یہیں سے حل ہوگا. مصیبت جہاں سے آئی ہے حالات بھی وہیں سے بنیں گے, بیماری جہاں سے آئی ہے شفا بھی وہیں سے ملے گی, ذلتیں جہاں سے بٹی ہے عزتیں بھی وہیں سے تقسیم ہوگی. اس لیے میرے عزیزو, میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. ہم ہر حال میں اس کام پر جمیں گے, سب نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ, اور بیماریوں میں بھی جمیں گے, صحت میں بھی جمیں گے, اپنی نسلوں کو بھی اس پر جمائیں گے, اپنی عورتوں کو بھی اس پر چلائیں گے, اپنے جوانوں کو بھی اس پر کھڑا کریں گے, اپنے بوڑھوں کو بھی اس پر کھڑا کریں گے. عرب میں بھی جائیں گے, عجم میں بھی جائیں گے, جہاں پر سورج ڈوبتا ہے وہاں پر بھی مولا کا نام لے کر جائیں گے, جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر بھی اللہ کا نام لے کر جائیں گے. اب اطمینان سے بیٹھے رہیں. جو ہمارے بھائی علاقوں سے تیار ہو کر آئے, جماعت بن کر آئی ہے, تیار نہیں ہو کر آئے, اب اللہ نے دل میں ڈالا اپنی جگہ پر کھڑے رہو, مجمع کو جمانے والے بنو, مجمع کو اکھاڑنے والے نہ بنو, اللہ کے راستے میں نکالنے کا ذریعہ بنو, ہمتوں کو پست کرنے کا ذریعہ نہ بنو. اب ہمت و ارادہ کھڑے ہو کر 5 مہینے بیرون ملک کے لیے 5 لاکھ کا خرچ, جنوبی امریکہ کا خرچ, شمالی امریکہ کا خرچ, رشیا اور برازیل کا خرچ, کھلے خرچ کے ساتھ ہم جانے کے لیے تیار, کم و بیش خرچ کے ساتھ جانے کے لیے تیار, 2 مہینے میں 1.5 مہینے میں جانے کے لیے تیار. پہلے بیرون 5 ماہ کے لیے فرمائے.